6 مہینے چلے گی، سال، کوئی کہتا ہے تب تک ساری دنیا کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں نکلتی کرونا وائرس کے علاج کے لیے۔ میں اب آپ کو وہ جو ہم اب تک کر کے رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کو پہلے دن سے احساس ہے، میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے کہ جو دہاڑی دار اور جو ہمارے مزدور اور جو ہمارے ویٹرز جو ریسٹورنٹس میں کام کرتے تھے، جو ہمارے ٹیکسی والے، جو رکشہ والے، ہم سب کو یہ احساس تھا کہ جب لاک ڈاؤن ہوگا تو یہ سب سے زیادہ متاثر یہ طبقہ ہوگا۔ تو اس کے لیے پہلے تو ہم نے یہ ایمرجنسی احساس پروگرام کیا، جس کی میں خاص طور پہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑا زبردست پروگرام کیا۔ کہیں بھی دنیا کے اندر اس طرح اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور مستحق لوگوں کو کہیں بھی نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا جو کہ اس پروگرام کے تحت کیا گیا۔ یہ واقعی ایک پاکستان کے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک ایسا پروگرام آیا جس نے پہلے تو کوئی امتیاز نہیں کیا گیا، کہ کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز نہیں تھے، صرف اور صرف دیکھا گیا ڈیٹا کے تحت کہ کون غریب طبقہ تھا، ان کو پیسے پہنچائے گئے۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون سا ہمارا تحریک انصاف کا صوبہ تھا یا کون سا ہمارا مخالف تھا۔ سندھ کے صوبے کو سب سے زیادہ پیسے گئے احساس پروگرام سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مجھے خوشی یہ ہوئی کہ بہت جو مشکل وقت میں ہمارے نیچے لوگ حالات میں تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ان تک پیسہ پہنچا ہے۔ اب تک 66 لاکھ خاندان تک پیسہ پہنچ چکا ہے، 66 لاکھ خاندان تک، اور اب تک ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے 81 ارب روپیہ اب تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان تک انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسرا جو پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ جو میں پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے۔ اب جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ صرف ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایک بڑی سوچا کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں تک جو بے روزگار ہوئے ہیں۔ اس کے ہم نے 2 طریقے نکالے ہیں۔ ایک تو ہم پھر SMS کیمپین شروع کریں گے، جس میں لوگوں کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ بے روزگار ہوئے ہیں، اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ان کی بے روزگاری کا۔ تو اس سے جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں آپ پیسہ دیتے ہیں، 1 روپیہ جو میں خرچ کروں گا ان لوگوں کی، یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں، تو جو گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ، وہ 4 روپیہ دے گی اس وقت۔ تو جو ہر 1 روپیہ مجھے آپ دیں گے ان بے روزگار لوگوں کے لیے، 4 روپے اسی کو میچ کرے گی پاکستان کی گورنمنٹ۔ اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے۔ ایک تو SMS کے ذریعے ہم جو لوگ مستحق ہیں وہ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہماری ٹائیگر فورس ہے، ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہر یونین کاؤنسل تک یہ جا کے اپنا ایک ڈیسک رکھیں اس یونین کاؤنسل میں، اور خود جا کے دیکھیں کہ کون کون سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جو سامنے نہیں آنا چاہیں گے، تو کیونکہ وہ ہر یونین کاؤنسل میں جو بھی ہمارے ٹائیگرز ہوں گے، وہ وہاں کے ہم جو امام مسجد ہوں گے ان سے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی ان سے وہ انفارمیشن گیدر کریں گے اور پتہ چلائیں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس میں کئی سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے، وہ ہمارے خود جا کے لوگ لوکیٹ کریں گے، وہ فیڈ کریں گے ہمارے کمپیوٹر کے اندر، جو نادرا کے ڈیٹا بیس سے دیکھے گا کہ واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو میرا فنڈ ہے اس کے ذریعے ہم ان کو پیسہ پہنچائیں گے۔ حماد اظہر اس کی آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم اس کے اوپر اور بھی جو ہم کر رہے ہیں
ایک اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام لے کے آئے ہیں. تو اس کی ابھی ڈیٹیلز حماد اظہر دیں گے, اور میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں حماد, کیونکہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ پروگرام لے کے آئے ہیں. اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ معید آپ کو بتائیں, ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیز, اور سمجھ آتی ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں. آج کل کئی جگہ ان کی کئی ہمارے مزدور ہیں, ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں, وہ واپس آنا چاہتے ہیں. کئی جگہ ہمارے اوورسیز پاکستانی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میں نے معید کو کہا کہ پوری ڈیٹیلز دیں, کیا ہمیں مشکلات آ رہی ہیں اس میں. میں چاہتا ہوں کہ قوم کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ کوشش پوری کر رہی ہے, لیکن اس میں کئی مشکلات آتی ہیں کہ کیوں ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بیرون ملک پاکستانی ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. جو ہمارا مزدور کام کرنے جاتا ہے, یہ ہمارا وی آئی پی ہے اس ملک کا, کیونکہ ان کے پیسے کے اوپر, ان کی ریمیٹنسز پہ پاکستان آج تک چل رہا ہے. تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں. اور میں ایمبیسیز کو بھی میسیجز دی ہوئی ہیں کہ جتنی بھی ہماری باہر ایمبیسیز ہیں, یہ خاص طور پہ ہمارے جو یہ مشکل وقت میں اس وقت پاکستانی ہیں, ان کا دھیان رکھیں. لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایمبیسیز پہ بہت پریشر پڑا ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں, اور ہماری جو لمیٹیشنز ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں لا سکتے. میں یہ چاہوں گا کہ معید آپ اس کو پوری طرح ایکسپلین کریں. لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل پہلے آپ صرف یہ ایک اوور ویو دے دیں اس کا, کرونا وائرس کا, کہ یہ دنیا کی ٹرینڈز جو آپ فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر فیصل کا کام ہے کہ وہ سارے میڈیکل ایکسپرٹس کے ساتھ, صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہر روز ڈیٹا انالائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹرینڈز کیا ہیں, دنیا کے اندر کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ آگے پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ جو بھی ہم پالیسیز بناتے ہیں, ہم پوری طرح ان ڈاکٹر سے ڈیٹا لیتے ہیں, اور ان سے پوری ایڈوائز لے کے ان کی انالیسس کے اوپر پھر ہم فیصلے کرتے ہیں, جو کہ ہمارا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو اسد عمر کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو وہ ہر روز اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر ہر روز ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں اب آگے کیسے چلنا ہے. تو ڈاکٹر فیصل کو میں کہوں گا بات کریں, اور پھر ڈاکٹر ظفر آپ نے بھی پھر وہ جو آپ نے بھی پوائنٹ سٹریس کرنا ہے کہ اس وقت کے اوپر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کے اوپر کیا پریشرز ہیں, کیا کیا چیزیں ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ ہم کافی چیزیں اب پاکستان میں ہم نے بنانی شروع کر دی ہیں. میں نے آج دیکھا صبح ہم نے بہت زیادہ, جو سب سے بڑا دنیا میں شارٹیج تھی وینٹیلیٹرز کی, ہم نے آج صبح دیکھا کہ مختلف پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں وہ وینٹیلیٹرز انہوں نے بنانا شروع کیا, اور بڑے سستے دنیا کے مقابلے میں. پھر وہ جو پی پی ایز ہیں, جو ڈاکٹرز کے لیے جو پروٹیکٹیو کلودنگ ہے, وہ ساری اس کے لیے وہ بھی بنانی شروع کر دی ہے پاکستان نے. پھر کئی چیزیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کریں, ہم اتنی زیادہ بنا رہے ہیں, تو اس کی بھی یہ ڈاکٹر ظفر آپ کو بعد میں بات کر دیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ اسد پلیز آپ ذرا شروع کریں اوور آل. بتا رہے تھے ابھی کہ ہم پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہے ان کے اندر اس بیماری کا جو اثر ہوا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو ہم نے یورپ کے اندر دیکھا یا امریکہ کے اندر دیکھا. اور جب یہ بیماری شروع ہوئی, پھیلاؤ شروع ہوا, تو کیونکہ ایک نئی چیز تھی تو اس وقت کوئی آپ کے پاس زمینی حقائق اپنے ملک کے موجود نہیں تھے, تو آپ اسی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے تھے کہ جو دوسری دنیا کے اندر ہو رہا تھا یا جو ایک ماڈلنگ کی جا رہی تھی تھیوریٹیکل ایک بنیاد کے اوپر, پرانی اپنی جو لرننگ سی اس کی بنیاد کے اوپر. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے, اور اب اس وقت ہم تقریباً 2 ماہ ہو گئے پاکستان میں پہلا کیس آنے کے بعد, 2 ماہ سے ذرا آدھا کا عرصہ گزر گیا ہے, تو اب ہمارے پاس اپنی زمینی حقائق آنا شروع ہو گئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر جیسے ابھی وزیر اعظم بتا رہے تھے کہ بہت تفصیل کے اندر سے جائزہ لیا جاتا ہے. وہ ٹیمز جو یہ ماڈلنگ کر رہی ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں اور یہ مدد کر رہی ہیں ہماری کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں
کہ جو صحت کے حالات ہیں وہ آج سے 15 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اس کے آگے کیا ہوگا. تو اس میں 1 سے زیادہ ٹیم ہے، اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے جس طریقے سے ابھی وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ اکوپمنٹ جس طریقے سے پاکستان کے سائنسدانوں نے، جو انڈسٹری کے ادارے ہیں انہوں نے مل کر جس طریقے سے رسپانس کیا، اسی طریقے سے اگر آپ اس فیلڈ کے اندر بھی دیکھیں، جو ہمارے ایپیڈیمولوجسٹ ہیں، ہمارے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ الحمدللہ ورلڈ کلاس ایکسپرٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف پاکستان نہیں، وہ پاکستان کے باہر امریکہ میں اور یورپ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی ایڈوائز کر رہے ہیں. تو ان ٹیموں کی مدد سے جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں جو پہلے کے اندازے تھے، اگر جو بالکل شروع کے اگر آپ کو یاد ہو جو اندازے تھے، وہ تو ایسے لگتا تھا کہ اب تک صورتحال جو ہے بالکل قابو سے باہر ہو جائے گی، اور کچھ تو ماڈل ایسے تھے جس میں لاکھوں اموات کی بھی بات کی جا رہی تھی. الحمدللہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی. اموات کے اندر، کیسز کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، اموات کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حالات بالکل بے قابو ہو گئے. اموات کا خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ٹریک کر رہے ہیں، تو ہم نے ابھی تک جو پیٹرن دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر 10 سے 12 دن کے سائیکل کے اندر ایک لیول کے اوپر اموات چل رہی ہوتی ہیں. جو پہلے جو ہے وہ 1-2 تھے، پھر 5-7 ہو گئے، پھر ابھی جو پچھلا 10-12 دن گزرے، آج سے 2-3 دن پہلے تک کی میں بات کر رہا ہوں، تو 15, 16, 17 کے قریب اوسط چل رہی تھی. لاہور اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.